सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अल्लाह अकबर। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि हजरत सैयदा हलीमा सादिया जब मेरे नबी को लेकर के जा रही थी, मेरे नबी को मेरे आका को लेके जा रही थी, हलीमा लेके जा रही थी। हलीमा का ले जाना भी बहुत तवील बयान किया गया, तफसील से बयान किया, अच्छे से बयान किया गया। अगर उसको बयान करूं तो एक नया बाब खुल जाए, लेकिन इतना जरूर है हलीमा की सवारी मेरे नबी के बैठने के बाद जहां पैर रखती थी वो जंगल हरा हो जाता था। जिस पत्थर से गुजरते थे वो पत्थर सलाम करता था, जिस दरख्त से गुजरते थे वो दरख्त सलाम करता था। लेकिन वो सारी बातों को रखते हुए हलीमा ले जा रही है, ले जा रही है। हलीमा ने जब ले जाते हुए देखा कि चंद लड़कियां हैं, चंद लड़कियां कुएं से नहा करके निकल रही है। वो कमारी है, वो कमारी है और वो कुएं से नहा कर निकल रही है। जब हलीमा की गोद में देखा चांद सा चेहरा, बल्कि चांद सा चेहरा कह के भी मैं शर्माता हूं, वो चांद सा चेहरा क्या होगा? अरे जिसके नाखूनों का हुस्न देखकर चांद टुकड़े हो जाए। यहां पहुंचकर मेरी जमात के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, हुस्न यूसुफ वो है, हुस्न यूसुफ वो है जिसको देखकर उंगलियां टुकड़े हो गई। हुस्न मुस्तफा का हुस्न मुस्तफा का हालम ये है, हुस्न मुस्तफा का हालम ये है, हुस्न यूसुफ को देखकर उंगलियों के टुकड़े होते हैं और मोहम्मद अरबी की उंगली को देख के चांद के टुकड़े हो जाते हैं। उस हुस्न का आलम क्या होगा, उस हुस्न का आलम क्या होगा? लेकिन चंद लड़कियां कवारी थी, गुस्ल करके कुएं से निकल रही थी। हलीमा सादिया की गोद में खुदा भाती सूरत देखा, नूरानी चेहरा देखा, हसीन और जमील चेहरा देखा। तमन्ना करने लगी काश हम भी बच्चे वाली होती और इस बच्चे को दूध पिलाने का शरफ हासिल करते। वहां तो शान ये है ना कि नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। उन्होंने तमन्ना क्या की, हुजूर उछल पड़े। हलीमा समझ गई जाना कहां चाहते हैं। जिस कंवारी के गोद में गए अल्लाह ने उसी के सीने में रसूलुल्लाह के लिए गिज़ा पैदा कर दिया। और उन औरतों का नाम तारीख में आतिका बताया गया है। और अल्लाह ने उन सातों के सातों को रसूलुल्लाह का दूध पीने की बरकत से ईमान की दौलत अता फरमाई। ये खास बात है। हुजूर ने जिस का दूध पिया, तवज्जो आपकी, हुजूर ने जिस का दूध पिया अल्लाह ने सबको ईमान की दौलत अता फरमाई, सबको। मुझे हैरत है जिसका दूध पी लें उनको ईमान मिल जाए, जिसके पेट में 9 महीने तक रहे वो मोमिना नहीं तो फिर मोमिन कौन है? अभी मिलाद का मौसम आएगा, इस पे भी झगड़े शुरू होंगे। रसूलुल्लाह के माँ बाप मुसलमान थे या नहीं थे? क्या मुसलमानों तुम्हारा मेयार गिर चुका, अब तुम नबी के माँ बाप पर भी गुफ्तगू करने लगे। कितनी हैरत की बात है, मैं उसको फिर नहीं छेड़ता। अल्लाह अकबर। तो देखा ईसा ने तो एक कमारी को माँ बनाया, मेरे नबी ने तो दूध पी के 7 कमारियों को माँ होने का शरफ अता किया। और बात जो दूसरी खत्म करते करते ये है, देखो कयामत का दिन होगा, बात मुकम्मल कर रहा हूं, कयामत का दिन होगा, बार ना हो जाए, इश्क की बात बार ना हो जाए, इसलिए कि मैं बहुत बाद में बैठा हूं और मुझे ख्याल है कि आप बहुत देर से बैठे। लेकिन आखिरी बात एंड करते हुए, कयामत का दिन होगा, वहां किसी की ना बाबागिरी चलेगी ना किसी की दादागिरी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। खानदान कौन सा है, कबीला कौन सा है, खित्ता कौन सा है, कुछ नहीं। वहां सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन की शान भी ये है। क्या शान है? यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपते होंगे। जरा तवज्जो करना, ध्यान देना। मोहम्मद हमारे सैयदुल मलाइका रूहुल अमीन जिब्रील अमीन, वही लाने वाले, अल्लाह अकबर, सारे नबियों के पास आने वाले। मैं यहाँ रुक कर अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहता हूँ, जिब्रील ऐसा फरिश्ता है जिसको हर नबी का सहाबी होने का शरफ हासिल है। हजरत आदम से लेके खातिमुल अंबिया तक सबके पास पहुंचे, और किसी के पास 1 बार, किसी के पास 4 बार, किसी के पास 70,000 बार, बहरहाल पहुंचे सबके पास। ये है जिब्रील अमीन। और जिब्रील वहां तक जाते जहां तक कोई नहीं जाता, कहां? सिदरतुल मुंतहा तक। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह अकबर, जिब्रील की शान क़यामत में ये होगी कि जिब्रील भी थर थर कांपते होंगे, कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। आदम की ज़बान पर अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी
نفسی، نوح کی زبان پر نفسی نفسی۔ آئیے میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں جو سیاہ ستہ میں بھی موجود ہے، مواہب میں بھی موجود ہے۔ کثرت کے ساتھ اس حدیث کو اکثر لوگوں نے قیامت کے باب میں لکھا ہے، جس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن کیا دن ہے؟ اللہ اکبر۔ سورج انسان کے سر سے صرف 2 کمان کے فاصلے پر ہے۔ سورج انسان کے سر سے صرف 2 کمان کے فاصلے پر ہے۔ زمین شعلے اگل رہی ہے، آسمان آگ برسا رہا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ گزرا کرے پسر پہ، پدر کو خبر نہ ہو۔ باپ پہ کیا گزر رہی ہے بیٹے کو نہیں پتا، بیٹے پہ کیا گزر رہی ہے باپ کو نہیں پتا، کسی کو کچھ نہیں خبر، سب نفسی نفسی میں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ اکبر، اگر یہ حدیث میں نہ آتا تو میرا مسلک ادب اجازت نہ دیتا کہ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ نوح بھی نفسی نفسی پر ہے، آدم بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں۔ خلیل اللہ کعبہ بنانے والے، خدا کے لیے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والے، خلیل کی زبان پہ بھی نفسی نفسی ہے۔ اللہ اللہ، پسینہ اتنا نکل رہا ہے، اتنا پسینہ نکل رہا ہے کہ اللہ اکبر، کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہے، ہچکولے لے رہا ہے، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہے۔ یعنی عوام یہ پریشان ہے۔ ایسی پریشانی کے عالم کے اندر لوگ آپس میں مل کر مشورہ کرتے ہیں، اس مصیبت سے نجات کیسے ملے، اس مصیبت سے نجات کیسے ملے، اس مشکل سے مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ تو اتنے غضب کا اظہار کر رہا ہے کہ اس سے کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس سے پہلے ایسے غضب کا اظہار نہیں کیا، اس کے بعد ایسے غضب کا اظہار نہیں کرے گا، لیکن آج اتنے غضب کا اظہار ہے۔ اللہ اکبر، شان غضب پورے شباب پر ہے۔ کون بات کرے؟ جب مشورہ ہوتا ہے سب ملتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لیکن کوئی وہاں پر ایسا نہیں کہتا کہ چلو دنیا میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتے تھے، آج بھی ڈائریکٹ چلے، کیونکہ کوئی حجاب تو ہے نہیں یہاں تو اللہ اکبر ایک چٹیل میدان ہے، نہ مسجد ہے، نہ مدرسے ہیں، نہ خانقاہیں ہیں، کچھ نہیں ہے نا، یہاں تو ڈائریکٹ میدان ہے، لیکن کوئی جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ وہاں کسی نہ کسی کو وسیلہ بنانے پر بات ہو رہی ہوگی، لیکن یہ بھی مزے کی بات ہے کہ وہاں کوئی فتویٰ نہیں دے گا کہ وسیلہ شرک ہے، گمراہی ہے، بدعت ہے، کوئی ایسی بات وہاں نہیں ہوگی، اس لیے کہ فتوے بازوں کا حال تو وہاں اور زیادہ خراب ہوگا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جب سب پریشان ہوں گے تو مشورے میں یہ طے پائے گا، ہمارے باپ آدم ہے، پہلے آدم کے پاس چلتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث بیان ہو چکی، کتنی بار بیان ہوئی، کتنی کتابوں میں لکھی ہے، بلکہ محدثین تو کہتے ہیں یہ حدیث تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہے، حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے یہ حدیث۔ اللہ اکبر، حضرت آدم کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت آپ ہمارے ابا ہیں، بابا ہیں، بات کریں گے۔ بہرحال بات بڑی طویل ہوئی تو حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج یہ کام مجھ سے نہیں بنے گا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آپ کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ تو کہا نوح کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مختصر کر رہا ہوں، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آپ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میرے آج مجھ سے کام نہیں بنے گا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آپ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو کہیں گے آپ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھ سے کام نہیں بنے گا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر، جب حضرت موسیٰ سے کہیں گے آپ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ کہیں گے وہ عیسیٰ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس جاؤ، میں اس کے پاس تمہیں بھیجتا ہوں۔ پورا میدان محشر گھوم پھر کر حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گا۔ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھ سے بھی کام نہیں بننے والا، جاؤ کسی اور کے پاس۔ آپ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو فرمائیں گے اس کے پاس جو محبوب خدا ہے، جس کی خاطر کائنات بنی ہے، جس کی خاطر کائنات کو وجود ملا، جس کے صدقے میں نبوتیں تقسیم ہوئی، جس کے صدقے میں ولایتیں بٹی، جس کے صدقے میں نظام کائنات ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میرے پاس لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ میں اسی لیے ہوں، میں
میں اسی لیے ہوں. آقا فرماتے ہیں اب حضور کی شان سن لو, اسی پہ اینڈ ہوتا ہے. حضور کی شان سن لو, اسی پہ اینڈ ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں جاؤں گا, سجدہ کروں گا. سجدے کی کیفیت بیان کی. اللہ فرمائے گا سر سجدے سے اٹھاؤ, آج تمہاری سنی جائے گی, جو کہو گے مانی جائے گی. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, جنت کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا, اور اتنی خوبصورت آواز آئے گی, ایسی آواز کسی نے نہیں سنی ہوگی. اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے عرش پر اللہ مجھے بٹھائے گا اپنے ساتھ. اللہ اپنے عرش پر مجھے اپنے ساتھ بٹھائے گا. وہ اللہ جو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے پاک ہے. اللہ اکبر. معجت خصوصی عطا کی جائے گی. میرے امام کہتے ہیں جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس, جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے, وہ تمکین والا ہمارا نبی. اللہ اکبر. اللہ کے عرش پر میں ہوں گا, میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا, حمد کا جھنڈا ہوگا. بلکہ صاحب نسیم الریاض لکھتے ہیں کہ اللہ کے عرش کی بات تو لکھی گئی, ملا علی قاری نے بیان کیا. امام نجیو اللہ اکبر نسیم الریاض میں بھی امام خفاجی نے لکھا, کیا لکھا کہ اللہ کی کرسی ہوگی, خدا کی کرسی پر اللہ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو بٹھائے گا. خدا کی کرسی پر اللہ اپنے محبوب کو بٹھائے گا, اور پھر اس کے بعد اللہ محبوب کی تعریف کرے گا, اللہ محبوب کی تعریف کرے گا, اللہ محبوب کی تعریف کرے گا. اور جب محبوب کی تعریف خدا کرے گا تو سارے انبیاء سن کر کے نبی میرے محبوب کی تعریف کریں گے. انبیاء سے سن کر دوست دشمن مومن منافق کافر سب کے سب جو ہے میدان محشر میں میرے آقا کی تعریف کریں گے, میرے سرکار کی تعریف کریں گے. جو مانتے تھے وہ بھی, جو نہیں مانتے تھے وہ بھی. اللہ اکبر. اور پورا میدان محشر گویا کہ میرے آقا کے ڈنکے سے گونج جائے گا, میرے آقا کے ذکر سے گونج جائے گا. اسی کو حضرت اللہ اکبر استاد زمن کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ اکبر. جب میرے آقا کے ذکر کے ڈنکے بجیں گے, ان گستاخیاں کرنے والوں کو سمجھ میں آئے گا کہ جن کے نکاح پہ ہم اعتراض کر رہے تھے ان کے لیے تو وہاں نعرہ لگ رہا تھا محمد ہمارے